کہ خدا کیسے کام کرے، اور جواب کیا ملتا ہے؟ ایک ہی کام کر لو کہ جس کو اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا تمہاری خواہش؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جیسے میں نے ابھی پہلے آپ لوگوں سے کہا کہ کیا ہم گناہ کرتے جائیں؟ میں آپ کو بتا دوں ٹرو گاسپل کو سمجھنے میں دیر لگ سکتی ہے، کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو گناہ کی طرف کبھی راغب نہیں کرے گی۔ آئی گارنٹی، میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے یقین دلاتا ہوں، گاسپل کو انڈرسٹینڈ کرنے میں دیر لگ سکتی ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ بائبل پڑھیں، اور جو مسیح کا کلام دل میں اترے گا وہ زندگی بنے گی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، دوسروں کے لیے۔ یہاں جتنا کلام ہے علم بن جاتا ہے۔ علم کیا کرتا ہے؟ غرور پیدا کرتا ہے، اور غرور بربادی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن روح میں کلام زندگی بن جاتا ہے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ میرے عزیزو، آئے میرے ساتھ دیکھو، انہوں نے سنا، ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرے؟ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس، روح القدس۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، بات قابل غور ہے، کتنے میرے ساتھ متفق ہے اس خدا کے کلام؟ روح القدس ملے گا، پریز اللہ۔ تم ایمان لاؤ گے یسوع مسیح کے کفارے پر اور اس کے جی اٹھنے پر، تو تمہیں روح القدس، پریز اللہ۔ آپ کو ذرا غور کریں، خدا کے بندہ داؤد کی زندگی کے بارے میں زبور پڑھے، جب خداوند کا روح میرے دل میں آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ تعریف جاؤں گا، میں ناچوں گا، میں گاؤں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا بتائی اس نے؟ وجہ کیا بتائی ہے؟ تو کیا میرے اور آپ کے دل میں آج روح نہیں ہے؟ ہم ورشپ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمارے اندر کیوں ہم اس طور سے آزاد نہیں ہو پاتے؟ بات قابل غور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ میں کوشش میں ہوں، میں بھی فلاں بہن کی طرح جیسے وہ شاد ہوتے ہوئے پرستش کرتی ہے، یا فلاں بھائی کی طرح جیسے وہ، میں بھی اس میں لگا ہوں یا لگی ہوں، ایک دن میں وہاں پر میری محنت ہے، پلیز ایزی ہو جائے، آپ کے پاس موجود ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپیہ دے دے، دوسرے شہر میں، میں 1000 روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں، اور اسے میں SMS کر دیتا ہوں، بیٹا میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ جمع کروا دیا۔ آپ اگر وہ باپ کا یقین نہیں کرتے، پتہ نہیں کروائے نہیں، استعمال کر سکے گا؟ ہاں؟ قصور کس کا ہے؟ باپ نے جمع کروائے کہ نہیں؟ اب وہ یقین ہی نہیں کرتے۔ یہ تو اکاؤنٹ کی بات ہے، میں یقین دلاتا ہوں جیب میں ڈال دیں، میں نے آپ کی جیب میں 1000 روپے ڈال دی، ابا ڈال دے نا، ساری زندگی اگر اس میں گزر جائے کیا ہوگا؟ پیسے اس کی کیا چاہیے؟ یقین۔ کیا چاہیے؟ کہ یہ ابے نے ڈال دے رہے، جب وہ کہتا ہے کہ روح القدس دے دیا ہے، میں نے تمہیں روح القدس،
ہمارے ذمہ کیا ہے؟ تو اگر ہم ساری زندگی روح القدس مانگتے رہے پھر کیا ہوگا؟ کبھی شاد ہو پائیں گے؟ ہاں، اس نے کیا کہا؟ توبہ کرو. اور کس سے کہا؟ مزے کی بات، بنی اسرائیل قوم سے. تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم انجانے میں آج توبہ ماتم کو کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا ماتم کرو. پہلی بار توبہ جب عید پینتیکوست کے دن کن سے بات کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل قوم سے، کلیسیا سے. اس وقت کی کلیسیا ہے، ایمانداروں کی جماعت ہے. ہاں جی، ان سے کہہ رہے ہیں توبہ کرو. کس بات سے؟ اپنی کارکردگی سے توبہ کرو اور یسوع کی کارکردگی بن مانو. کیونکہ مرد خدا موسیٰ نے جو تم سے کہا وہ یہی تھا ہمیشہ کہ تم پرفارم کرو، تم کارکردگی دکھاؤ تاکہ کسی طرح خدا تک پہنچ سکو، مقبول ٹھہر سکو. اس سے توبہ کرو، اپنی سوچ کو بدلو اور گھٹنے ٹیک دو کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم کارکردگی کے وسیلہ سے خدا کے پاس نہیں پہنچ سکتے. ہم آج پیروی میں چلیں گے جو کچھ اس نے ہمارے کارکردگی سے مڑنا، پیروی میں چلنا. دس از توبہ، دس از ریپینٹ. یہ توبہ. ہم خوف کی فضا کریٹ کر کے جتنی مرضی توبہ ماتم کرتے ہوئے لوگ نکل جائیں، عارضی ہوگا، کیونکہ وہ اس قوت سے مامور نہیں ہوں گے کہ وہ غالب آ سکے. وہ کچھ عرصے کے بعد اپنی کوشش سے کچھ عرصے کے بعد تھک ہار جائیں گے اور پھر رہ جائیں گے اور پھر پہلے سے بھی بدتر زندگی میں چلے جائیں گے. لیکن جب پرفارمنس سے ہٹ کر ادھر چلیں گے، پیروی میں چلیں گے تو بچ جائیں گے. سو پلیز یہ میری منت ہے، میں ہر کس گناہ کو انکرج نہیں کر رہا، نہ ہماری خدمت گناہ کو انکرج کرنے کی ہے، لیکن گناہ گار کو انکرج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا، آدم سے پیدا ہوا بائبل کی روح سے وہ گناہ گار ہے. جتنے مرضی راست بازی کے جامے پہنا دیں وہ گناہ گار ہے. وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر مسیح یسوع کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ اوور نائٹ رات بھر میں وہ کامل نہیں ہو جائے گا، لیکن اس بات کا یقین کرنا کہ وہ اب گناہگار نہیں بلکہ راست باز پیدا ہوا ہے. اور بچہ پیدا ہوتے ہی جوان نہیں ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھے جو بڑی خوبصورت بات آج صبح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیدا ہوتے ہی وہ جوان نہیں ہوتا، لیکن پیدا ہوتے وہ وارث ضرور ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہی وہ وارث ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی پر غور کریں، یعنی آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں جتنی خوبصورت گاڑیاں ہیں، جتنی بھی بڑی چیزیں انجوائے کرنے کے لیے ہے، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ان سے لطف اندوز نہیں ہونا شروع ہو. کہ ابھی وہ گاڑی اس کی ایج نہیں، وہ گاڑی چلا سکے، ابھی اس کی ایج نہیں کہ باقی چیزوں سے وہ لطف اندوز ہو سکے. لیکن پیدا ہوتے ہی وہ وارث ضرور ہے. اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی. تو میری منت ہے کہ ہم جب اس سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم مسیح کے ہم میراث ہیں. ہاللیلویا. اور اس بات کو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، وراثت موت کے بعد منتقل ہوتی ہے. ہمیں میراث ملی جی اٹھنے کے وسیلہ سے، مرنے کے وسیلہ سے نہیں. کیسے ملی؟ آپ اگر کوئی کہے ابا میرا حصہ دے دے میں باہر جانا ہے، زیرو. یہ بات یاد رکھے، کچھ نہیں ملے گا. نہ مسیح مرنے کا ہے، نہ بٹوارا ہونے کا. اس کی میراث اگر انجوائے کرنی ہے، باپ کہتا ہے باقی تیرے 3,03,000,000 بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ میرا گھر کھلا ہے، میرا دسترخوان کھلا ہے، یہی رہے، کھا پی موجے کر. لیکن ہماری سوچ ہمیں ابا تم کہنا نا میری بہن میری میرا حصہ میں باہر وہ کہنا پھر تو کون جی چلا جا. کیونکہ یہ میراث کا بٹوارا نہیں ہو سکتا جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے میں ملی ہے. یہ کہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں؟ باپ کے گھر میں. باپ ابدی ہے، بیٹا ابدی ہے،
میراث اپنی ہے لیکن رہے گی گھر میں. گھر سے باہر حصہ مانگنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرا حصہ دے میں باہر. وہ کہتا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا, یہ میں نے اپنے بیٹے یسوع کے نام کر دیا, یہ پوری میراث اس کی ہے, خرچ کر, اسی میں رہو گے, انجوائے کرو, ہر ضرورت وافر پوری ہوگی, کمی نہیں ہے. لیکن اگر کہو گے میں باہر جا رہا ہوں تو پھر جا سکتے ہو, میں منع نہیں کرتا, لیکن میراث کا بٹوارا نہیں, کیونکہ میراث بانٹی جاتی ہے مرنے کے بعد. ہمیں ملی جی اٹھنے کے بعد, ہمیں مرنے کے بعد تو ملے نہیں, ہمیں ملی جی اٹھنے کے بعد, تو جی اٹھنے کے بعد مل گئی, مسیح مرنے کا نہیں, بٹوارا ہونے کا نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں, اس کے گھر میں رہیں, اس سے لپٹے رہیں, اور اپنی آرام سے ضرورت جو ہے ڈیلی بیسس پہ پیسہ لانے میں, ہر روز کی ضرورت ہم مہینے کا اکٹھا نہ مانگے. سیکنڈ ڈے کا انہوں نے لالچ کیا, کیڑے پڑ گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری سمجھنے کے لیے کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی مطلب انوکھا پرابلم ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ آسمان سے من برستا ہوا دیکھ کے, ہمیں تو آج ایمان کی روح سے یقین کرنے کے لیے کہا گیا, وہ تو آنکھوں سے دیکھتے. لیکن خداوند نے کہا کتنے دن کا اکٹھا کرنا. مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا جی کہ کلو سے زیادہ نہیں کرنا. خداوند جانتا ہے کہ ان کے لیے وافر ہے, جیسے مرضی کھائے. اگر کسی نے 1.5 کلو اکٹھا کیا, 4 لوگوں کے لیے 6 کلو اکٹھا کیا تو گھر گیا تو 4 کلو. اور اگر کسی نے غلطی سے 3 پاؤ اکٹھا کر لیا, 4 لوگوں کے لیے 3 کلو لے گیا تو گھر پہنچا تو 4 کلو. اگر بھوکے اور بد ہضمی, پیٹ خراب, جتنا ضرورت ہے اتنے میں. اور پھر بھی میرے جیسے جی اسے کہا جی اگلے دن کی 1 دن کا, اور سبت کے دن جب سبت کے علاوہ اکٹھا کیا تو اگلے دن کیا ہوا, کیڑے پڑ گئے. پریز دی لارڈ, آمین. ان سے اس نے کہا کہ کل کی فکر نہ کرو, یہ وہی ہے جو اس کی میراث میں, باقی کے لیے فکر ہی فکر ہے. یقیناً کے لیے میں نے کتنے حوالے دیے تھے, پریز دی لارڈ, 4 حوالے تھے. پہلا حوالہ کس کے لیے, آج سے ساری نہیں بلکہ سارا, اور میں اسے کیا کروں گا, برکت دوں گا. سارا کو کیا دوں گا, کیا برکت ہوگی کہ وہ بانچ فروٹفل ہو جائے. اور عورت بنی اسرائیل قوم, عورت کلیسیا. موسٹ آف ٹائم بائبل جو ہے روحانی طور پر ہم اس کو اس طور سے دیکھتے اور سیکھتے ہیں. خداوند نے وقت دیا تو 12 سال کی جو عورت والا یہ آج تک میسج, would you believe کہ اتنے سالہ خدمت میں آج تک موقع نہیں ملا کہ اس پہ پریچ ہو گیا جس طور سے یہ چاہتے ہیں. لیکن خود دعا میں رکھے تھا کہ سیمینار میں کسی وقت جو ہے ہم اس کو دیکھیں, اس میسج کو, کہ وہ عورت جو ہے وہ کلیسیا ہے. وہ عورت اسپیشلی جو 12 سال سے جس کے خون جاری, وہ کلیسیا ہے. اور کیسے ہے, یعنی خون جاری کا مطلب ہے کیا, انفروٹفل, غیر پھلدار. اگر کوئی عورت جو حالت لکھی ہے کلام مقدس میں, جو حالت لکھی ہے, اگر اس حالت میں کوئی عورت ہو, بچے کو جنم دے سکتی, کیوں جی, بس سمجھنے والوں کے لیے آج کے دن کافی ہے, ٹائم نہیں ہے. انفروٹفل, پریز دی لارڈ, آمین. آج ہم یہاں پر عورت ساری سے سارا, اسے کیا دوں گا, برکت, تاکہ وہ کیا ہو, فروٹفل ہو. پریز دی لارڈ. اس کا بنجر پن, اس کا بانچ پن جاتا رہے, وہ پھلدار ہو. اور پھر جب وہ پھلدار ہو تو پھر وہ ایک بیٹے کو جنم دے, اور اس بیٹے کے لیے خداوند فرماتے ہیں یقیناً میں اسے برکت دوں گا. سو پہلی بات پلیز, ان 4 میں سے ابھی صرف ایک اس وقت میں دیکھوں گا, کلوز کروں گا. آئے ذرا یہ آیت میرے ساتھ دیکھیں.